بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص موجود ہے اور اس نے کہا استغفر اللہ۔ مولا نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تجھے پتہ ہے تو نے کیا کہا ہے؟ پھر مولا نے کہا اس نے زبان سے استغفار کہی ہے لیکن اس کا دل آگاہ نہیں تھا، اس کے دل کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ پس اس ماہ مبارک میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرے اور گناہوں سے بچا رہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس ذکر کو ایسے کیا جائے جیسے رب چاہ رہا ہے، کہیں رب کی ناراضگی کا باعث نہ ہو۔ تو رب کیسے چاہ رہا ہے؟ رب یہ چاہ رہا ہے کہ اس ذکر کو معرفت کے ساتھ انجام دیں۔ عربی میں کسی چیز کو یاد کرنا ذکر ہوتا ہے۔ اب اگر یہ رب کی یاد ہوگی تو یہ رب کا ذکر ہوگا، اور اگر غیر خدا کی یاد ہوگی تو پھر یہ اس کا ذکر ہوگا۔ مثلا اگر کسی کے ذہن میں سارا دن گاڑی، پیسہ، مال یہ چلتا رہے تو یہ سارا دن ذکر کرتا رہا ہے گاڑی کا، یہ سارا دن ذکر کرتا رہا ہے مال کا، یہ سارا دن ذکر کرتا رہا ہے ہر وہ چیز جو اس کی ٹینشن ہے۔ اور اگر اس کے ذہن میں خدا بس رہا ہے، اس کے ذہن میں اس کا رب بس رہا ہے، تو پھر یہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں تو گاڑی، مقام، ہر وہ دنیا کی ادنا اور پست چیزیں بس رہی ہوں اور زبان پر استغفار اور رب کا ذکر ہو، تو یہ وہ ذکر ہوتا ہے جو رب کی غیظ و غضب کا باعث بنتا ہے۔ کہ تجھے اپنے رب پر اتنا اعتماد نہیں کہ تو زبان سے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن تیرے دل میں یہ ہے کہ نہیں، اللہ کافی نہیں ہے، مجھے حرام کی بھی ضرورت پڑے گی، مجھے اس کی سفارش کی بھی ضرورت پڑے گی، مجھے کسی اور بارگاہ میں، کسی اور دروازے پر جانے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھیں، رب نے جو بھی ذکر کہا ہے وہ ذکر ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ موت کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اب اگر کوئی موت کا ذکر کرتا ہے، یعنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو پھر اس یاد کرنے کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ وہی اثر ہوگا جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو جب موت کا ذکر کیا جائے گا تو کیا دل مطمئن ہوں گے؟ ہاں، زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی۔ کیسے بھرے گی؟ اگر اس نے کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ موت کا ذکر کر رہا ہے، وہ موت کو یاد کر رہا ہے، تو فوراً جائے گا اس کا جبران کرے گا۔ وہ اگر گھر میں اس کی بیوی ہے، شوہر اس سے ناراض ہے، شوہر ہے، بیوی ناراض ہے، اگر ان کو اپنے رب کی یاد ہوگی، اگر یہ موت کو یاد کر رہے ہوں گے، انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہماری موت آ جائے، تو پھر یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ زیادتی کس کی طرف سے ہوئی ہے، فوراً جا کر ایک دوسرے کو راضی کریں گے، معذرت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، کوئی اور دوست ناراض ہے، کسی کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، تو فوراً جائیں گے، پہلے اس کمی اور کوتاہی کو پورا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اگلے لمحے موت آ سکتی ہے۔ لیکن اگر موت سے غفلت ہے، پھر اگر گھر میں میاں بیوی ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو راضی کر لیں، ابھی بہت ٹائم ہے، کر لیں گے۔ وہ گھر کے حالات خراب، کسی کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو کر لیں گے کوتاہی، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ اور کہیں حرام سامنے آ جاتا ہے، جس کو موت یاد ہے وہ حرام نہیں کھائے گا، لیکن جو موت کو بھولا ہوا ہے وہ آرام سے کھا لے گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو جس کو موت یاد ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا، لیکن جس کو موت بھولی ہوئی ہے وہ آسانی سے کرپشن کر لے گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ تو بس موت کا ذکر جو کہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ہر جگہ آپ کی تربیت کا باعث بنتا ہے، آپ کو غلطیوں سے روکتا ہے، اور موت کو بھول جانا یہ ہر جگہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ بس دوستو، اللہ کا ذکر کریں، یعنی اللہ کی ایسی یاد ہو کہ جو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہو، اور دنیا کے ذکر کو اپنے دلوں سے نکالیں تاکہ اللہ کا ذکر بس سکے۔
جس دل میں دنیا کا ذکر ہوگا، دنیا کی یاد ہوگی، یعنی اس دل نے اللہ کی یاد کو اپنے اندر نہیں بسایا. اور ذکر بنتا ہی تب ہے جب دل میں بس جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.